آج سے 4 سال پہلے بھی وفاقی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں جہاں ہماری حکومت ہے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عشرہ رحمت العالمین ربیع الاول کے مہینے میں اس کو جوش و خروش سے، مذہبی جوش و خروش سے منائیں گے۔ لاسٹ ایئر بھی، اس سال بھی خصوصی طور پر اعلان کیا گیا کہ ہر سطح کے اوپر ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اسپیشلی اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور تمام جگہوں پر، تمام محکموں کے اندر جتنے بھی حکومتیں پنجاب کے 42-45 جو محکمہ ہیں ان تمام کے اندر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اس بابرکت مہینے کے حوالے سے ہم اس کو منائیں گے اور اپنی آنے والی نسل کو میسیج دیں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بغیر پڑھے بغیر، عمل کیے بغیر ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اسکول کی سطح پر بھی سیرت کے حوالے سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم نے پلان کیا کہ وہاں پہ آپس میں کمپٹیشن کروائے جائیں، کالج کی سطح پر بھی، یونیورسٹی کی سطح پر بھی، بچے اور بچیوں کے درمیان۔ جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت پر عمل نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، ہم دنیاوی علم جو مرضی پڑھ لیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم دنیاوی علم کی طرف، گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ مسلمانوں نے آگے بڑھنا ہے، لیکن دنیاوی علم کے اندر جو اخلاقیات کا پہلو اگر اس کو مائنس کر دیں تو پھر وہ کچھ نہیں رہتا۔ تو اخلاقیات کا پہلو دنیاوی علم حاصل کرتے ہوئے بھی ذہنوں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہماری منزل کیا ہے۔ مسلمان کو اپنی منزل کا پتا ہے کہ دنیا میں وہ آتا ہے اور ایک زندگی گزارتا ہے، اپنا ایک رول پلے کرتا ہے کسی بھی شکل میں جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہے، بیٹے کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، ماں کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، اسٹوڈنٹ کی شکل میں ہے، جج کی شکل میں ہے، ٹیچر کی شکل میں ہے، پولیٹیشین کی شکل میں ہے، علماء کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، تو وہ ایک رول پلے کرتا ہے اور اپنے اس رول کے ذریعے، اس کے رول کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جھلک آنی چاہیے۔ گو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن جھلک نظر آنی چاہیے۔ جھلک یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی کنڈکٹ کر رہے ہیں، کوئی بات چیت کر رہے ہیں، تو جس طرح علماء اکرام ابھی فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فرماتے تھے، کوئی بات چیت کرتے تھے، تو ایک جھلک جو ان کی بات کرنے کی، اسوہ حسنہ کی، اس کو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو ان تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے اور آگے کی طرف چلنا ہے۔ آج کے اس دور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اکثر دیکھتے ہیں بازار سجائے جاتے ہیں، بالکل سجائیں، لیکن اس میں عقیدت کا تو پہلو رکھیں۔ ہم بازاروں میں کیا کرتے ہیں، میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہور میں میری جمپل ہے، شاید ہم اس دن کو جس لحاظ سے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے، نعت خوانی کرنی چاہیے، سیرت کی بات کرنی چاہیے،
گھر کے اندر محافل کا انعقاد کرنا چاہیے، کچھ سیکھنے کے لیے علماء اکرام کو بلانا چاہیے، سیرت پہ بات ہونی چاہیے. لیکن ہم بازاروں کے اندر انڈین میوزک لگا کے تو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرے معاشرے میں ہو رہا ہے. معذرت سے کسی نے برا نہیں منانا، میں تو جاتا ہوں گلی بازار محلے میں جاتا ہوں، مجھے بلایا جاتا ہے تو میں جاتا ہوں، تو میں کچھ جگہوں پر دیکھتا ہوں انتہائی افسوس ہوتا ہے. یہ تو دن ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو آپ کی امت میں پیدا کیا، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہمارے مال تو اس قابل نہیں ہیں. جہاں پر انبیاء نے خواہش کا اظہار کیا ہو آپ کی امت میں امتی پیدا ہونے کے لیے، وہاں پر ہمارا کتنا مرتبہ اللہ نے ہمیں دے دیا کہ ہمیں امتی پیدا کر. تو ہمیں اپنے عمل سے دنیا کو اپنی طرف لانا ہوگا. معذرت سے دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، مسلمان مائنس کر دیں اور باقی ممالک کی بات کروں، سب کے اندر ریاست مدینہ کی فلاحی ریاست کی خصوصیات پائی جاتی ہیں سوائے مسلمان ممالک کے اندر. انہوں نے اپنا لی ہیں اسلامی فلاحی ریاست کا. دنیا میں فلاحی ریاست کا کنسپٹ ہی ریاست مدینہ سے شروع ہوتا ہے. ہمارا ہر چیز میں آئیڈیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ ہے. ہمارا آئیڈیل ہی وہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا آئیڈیل ہی کوئی نہیں ہے. آپ ہیں، آپ کے صحابہ اکرام ہیں، اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، اپناتے نہیں ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم باہر کے ممالک کی اچھائیوں کی باتیں بیٹھ کر کرتے ہیں اور خود نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنا ٹھیک ہونا ہے. اور ایک بات معذرت سے ہاتھ جوڑ کے علماء کرام سے، پتہ نہیں ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ دین میرے سے زیادہ دوسرے کو نہیں آتا اور میرے سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے. یہ کیوں ہم سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم خود نہیں دیکھتے اپنے اندر کہ ہم میں کیا کمی بیشیاں؟ ہر انڈیویجول کو، انفرادی کو، ہر انفرادی، سب سے پہلے مجھے خود دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا ٹھیک ہونا ہے، اور میرے ٹھیک ہونے سے اسلامی معاشرے کے اندر میں کسی چیز کی کنٹریبیوشن کر رہا ہوں. اگر میں اپنے بچے بچی کی اچھی تربیت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے بچوں کے اوپر لازم کر دیا کہ آپ نے زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنی ہے. میں نے معاشرے میں کوئی اچھی چیز ڈال دی ہے. اچھی چیز خطبہ بھی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا جاتا ہے. پریکٹیکلی اس خطبے کو اپنانا، اپنی ذات کے اوپر لاگو کرنا، اپنی فیملی کے اوپر لاگو کرنا، اور سیرت کے تمام پہلوؤں کو اپنانا، کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں ان پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہم بچے کو یہ تو سکھاتے ہیں کہ بیٹا تجھے پوئم کون سی آتی ہے، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار آتی ہے، آنٹی آئی ہے اس کو سناؤ. کبھی ہم نے بچے کو یہ کہا کہ بیٹا آپ ان کو تلاوت کر کے سنا دو. میں دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم سے جدا نہیں کرنا چاہتا. دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم اکٹھے چلے گی. دینی تعلیم انسان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی لاتی ہے، اور وہ تبدیلی آنے والے وقت میں اخلاقیات سکھاتی ہے کہ جس منصب پہ وہ بیٹھے گا اس منصب کو ذہن میں رکھ کر
کہ میں نے دنیا میں عارضی طور پر آیا ہوں، میری اگلی منزل آخرت ہے، تو وہ تمام فیصلے کرے گا. ادروائز تو انسان یہ سوچ لے گا ایک مٹیریلسٹک ذہن کے ساتھ کہ جو آتا ہے سمیٹتے جاؤ، جو آتا ہے اپنے پاس رکھتے جاؤ، اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ نے دنیا کو جزا اور سزا کے لیے بنایا. کنہوں نے اس سائڈ پہ چلنا ہے اور کنہوں نے اس سائڈ پہ چلنا ہے. جو دائیں طرف والے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی کتاب میں، آخری کتاب کے اندر، کہ ان کے لیے کیا انعامات اللہ نے رکھے ہیں. جو بائیں طرف جانے والے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں، سزا اور جزا اللہ نے آخرت میں رکھی. کہتے ہیں کہ کسی بھی عالم کی، کسی بھی تہجد گزار کی، عبادت کرنے والے کی 60 سال کی جو عبادت ہے، اس سے کسی جج کے، کسی قاضی کے ایک فیصلہ جو ہے اس پہ بھاری ہے کہ اگر اس نے وہ ٹھیک کیا، اگر اس نے منصب پہ بیٹھ کے وہ فیصلہ جو کر رہا ہے، جو انصاف کا، اللہ نے بندے سے جو منصب دیا اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میں تمہیں جج بنایا تھا، تو نے فیصلہ کیا کیا یہ بتاؤ. تمہیں ڈاکٹر بنایا تھا، تجھے دنیا کے اندر دوسروں سے میں نے منفرد کیا تھا، تو نے اپنی مخلوق کے ساتھ کیا کیا. تمہیں پولیٹیشین بنایا تھا، تمہارے پاس فلاں فیصلہ آیا تھا، تم نے اس فیصلے کے اندر ڈنڈی ماری ہے. تمہیں ایک علیحدہ منصب میں نے دیا تھا، دنیا سے علیحدہ دیا تھا. تمہیں میں نے ایک عالم بنایا تھا، اللہ کی دین ہے نا. نہ ہو تو میں بھی یہاں پر نہ، اللہ کی طرف سے نہ ہو تو میں کبھی بھی یہاں پر نہ ہوں. اور اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہاں پر بٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے. ادروائز تو باہر لوگ پھر رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہے. ہمیں تو اللہ کا یہ شکر کرنا چاہیے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم ان میں سے ہیں جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ نے ایک علیحدہ منصب دے دیا نا. اب اس منصب کا ایک استعمال بھی ہے. یہ منصب کا استعمال نہیں ہے کہ منصب مل گیا اور ہر چیز میں دبا کے بیٹھ گیا، اور میں معاشرے کے اندر جو اخلاقیات کے پہلو ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تعلیمات ہیں، ان سب کو بھول جاؤں اور میں سمجھوں کہ مجھے سب کچھ ہی مل گیا اور دنیاوی طور پہ میں جو مرضی کر لوں. ہمیں معاشرے میں ٹھہراؤ کے لیے، اور سب سے اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے اگر اپنے بچوں کی زندگیوں میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، ٹھہراؤ اس نفسا نفسی کے دور کے اندر، مٹیریلسٹک دور کے اندر، پیسے کی ریس کے اندر، ہم ہر چیز، ہر رشتہ بھول گئے ہیں. ہر رشتے کو پس پردہ ڈال دیا، پشت کر پیچھے کر دیا. بھائی کو ضرورت پڑتی ہے، بھائی کا خیال نہیں رکھتے. رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہو جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ یار صبح کار ہی نہ آ جائے، کدھر کچھ لین ہی نہ آ جائے. ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے، خود ہم جو مرضی کھا کے سوئیں تو یہ نہیں سوچتے کہ یار اس کی بھی پکڑ ہے. ہمسایہ بھوکا سو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پوچھنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے بھی اور اپنی نوازات کا حساب بھی نہ لے؟ اللہ دے کے بھی آزما رہا نا، اور لے کے بھی آزماتا ہے. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ٹھہراؤ آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیے بغیر، اپنائے بغیر، ہم اپنے بچوں کی زندگیوں میں کوئی ٹھہراؤ نہیں لا سکتے. آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، کچھ ایک عالم صاحب آئے ہوئے تھے 2 دن پہلے، باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں اور مختلف یونیورسٹیوں میں گئے. میں علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کے ممبر سے جو بات جاتی ہے لوگ اس کو سنتے ہیں. خدارا اپنی نئی نسل کی ہم سب نے مل کے تربیت کرنی ہے. میری کسی نے بات کا برا نہیں منانا، حالات اچھے نہیں ہیں. ہم جیسے جیسے اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایک مرکز ہوتا ہے نا. دیکھیں
ایک مرکز ہے، اس کے ارد گرد ہر چیز گھومتی ہے. اللہ نے دنیا کا نظام بنایا نا، تو ایک مرکز بنایا اور اس کے ارد کی ہر چیز گھوم رہی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس کے ارد گرد ہر چیز نے گھومنا ہے. مرکز وہی ہے. اس مرکز سے جو باہر نکل گیا ہے وہ پھر خرابی کی طرف چلا گیا. اس کو مرکز میں واپس لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتانے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت ہے اپنے نئی نسل کو. یونیورسٹیوں میں حالات اچھے نہیں ہیں، مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن کیونکہ آپ کا درجہ جو ہے وہ ایک تربیت گاہ کا درجہ ہے، جس وجہ سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ابھی سے اس بیماری کو جس نے آنے والے وقت میں جا کے ناسور بننا ہے، ابھی سے اس کو سنبھال لیں. اور قرآن و حدیث اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس کے اوپر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک ہی واحد رستہ ہے، واحد رستہ، وہ یہی ہے. معاشرے میں انصاف بھی آئے گا، معاشرے میں خوشحالی بھی آئے گی، معاشرے میں آزادی بھی آئے گی، اور معاشرے میں ٹھہراؤ انصاف سے بھی آتا ہے. جب معاشرے کے اندر دو طرح کے انصاف ہوں تو معاشرہ تقسیم ہوتا ہے. ریاست مدینہ کا بنیادی اصول کیا تھا؟ انصاف تھا ہی انصاف. تو جب معاشرے سے انصاف نکال لیا جائے تو وہاں کیا رہ جاتی ہے؟ انارکی. وہاں کیا رہ جاتا؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو میرے معاشرے کے اندر بھی دو طرح کے انصاف ہیں. ایک انصاف وہ ہے جس کے گھر انصاف چل کے جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو جا کے انصاف لینا پڑتا ہے، اور جس کو لینا پڑتا ہے اس کو دادا اور پوتے کا کام ہو جاتا ہے. تو انصاف کی بات تو ہم نے کرنی ہے. یہ اگر ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس کو اپنی حالت خود بدلنے کا خیال نہیں ہوتا. میں معاشرے میں اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں، لوگوں میں بیٹھتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے کہ انصاف ناپید ہوتا جا رہا ہے. اپنا انصاف لینے کے لیے ہم قانون بدل دیتے ہیں. طاقتور قانون بدلتا ہے انصاف لینے کے لیے، اور غریب آدمی جیل میں پڑا رہتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا. اس کے لیے کوئی یہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہی پیش نہیں ہوتا، جیلوں میں مروا دیا جاتا ہے کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. 1% لوگ، 1% جن کے پاس سرمایہ، جن کے پاس طاقت ہے، ہم ان کے غلام ہیں. 1% لوگوں کے، اور انہوں نے ہر چیز کو کیپچر کیا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کے لیے، آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا مکان چھوڑ جائیں، جائیداد چھوڑ جائیں، اگر اس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے تو کل وہ بھی کسی نے کھو لینا، اس کو فارغ کر دے. میں نے کئی دیکھے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، میں ذہنی طور پہ کبھی بڑا ڈپریس ہوتا ہوں کہ یار یہ کس طرح چلے گا جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جب تک امیر اور غریب کے لیے ایک انصاف نہیں ہوگا، جب ترازو کے پلڑے کے اندر دونوں کو برابر نہیں تولا جائے گا، معاشرے میں انصاف نہیں آنا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ انصاف، 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 اخلاقیات. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ انصاف کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے پاس آئے، وہ ہم بھی چھوٹے ہوتے کتابوں میں اسلامیات جب ہمیں پڑھائی جاتی تھی، اب تو خیر کلیے بگاڑ دیا ہم نے، پڑھائی جاتی تھی، اس کے اندر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
قبیلہ قریش کی کسی خاتون کا کیس لایا گیا کہ اس نے چوری کی، وہ سفارش بڑی کی، ہوتے ہیں نا سفارش کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی یہ کرتی تو میں فیصلہ یہی دیتا. تو انصاف کیا ہے؟ انصاف تو یہی ہے کہ اگر معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. انصاف ہے تو معاشرے کے اندر خوشحالی ہے، خوشحالی ہے تو پھر وہ جو ایک ملک آزاد ہونے کا ذہن میں کنسیپٹ ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے. پھر ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے، پھر ہم کشکول لے کے نہیں پھرتے. جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں، جب باہر کا بندہ آ کے پاکستان کے اندر کوئی ظلم و زیادتی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے علیحدہ قانون ہے، اس کو بڑھا کے پچھلے دروازے سے نکال کے جہاز پہ بٹھا کے باہر بھیج دیتے ہیں. یہی ان کے معاشرے کے اندر کوئی بندہ اور کرے تو لگ پتہ جائے کہ ان کا معاشرہ سارا کھڑا ہو جائے گا، ان کی سوسائٹی کھڑی ہو جائے گی. میرے معاشرے کے اندر چاہتے ہیں وہ لوگ کہ ہم جو مرضی کر لیں، اپنے معاشرے کے اندر کوئی چیز نہیں چاہتا. میرے معاشرے کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر خرابی پیدا ہو اور اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. انہوں نے تو اگر کسی بندے کو قیدی بھی رکھنا ہوتا ہے تو اپنے ملک میں نہیں رکھتے، دوسرے ملکوں کی جیلوں میں رکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ عمل اپنے معاشرے، کیونکہ ان کے لوگ ایجوکیٹ ہو چکے، ان کے لوگ سمجھتے ہیں، وہ انسانی حقوق پر بھی، اسلامی حقوق، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، کیا ہمارے دین سے زیادہ کسی نے دیے؟ انسانوں کے حقوق، جانور تک کے حقوق، ہر کسی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر کسی، ہر طرح کی مثال ملتی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم نہیں پڑھتے، ہم عمل نہیں کرتے. ہم بڑے بڑے جو باہر کے گورے ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں. سارا کچھ اس دین کے اندر موجود ہے، صرف یہ ہے کہ اپنے یہ اللہ نے جو کھوپڑی کے اندر دماغ دیا ہے اس کو تھوڑا سا استعمال کر لیا جائے. تو میں آخر پر ایک دفعہ پھر سیکٹری صاحب آپ کا، ڈی جی صاحب آپ کا، تمام جید علماء اکرام جو سٹیج پر تشریف فرما ہیں، سامنے تشریف فرما ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے چند الفاظ کہنے کا موقع فراہم کیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ میں جو بات میں نے کی ہے اگر اس میں سے کوئی بات ایسی آپ کو فیل ہوئی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں ایز ایک پولیٹیشین، معاشرے کا ایک چھوٹا سا ایک شہری ہونے کے ناطے اپنے دل کی جو بات ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ کی ہے کہ انسان کو اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، تو وہ نبی کی سیرت کے علاوہ کوئی رستہ ہے ہی نہیں، بنا ہی نہیں. ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی منزل پہ جانے کا ایک ہی رستہ ہے. اور آخر پر آپس میں اتفاق، محبت، اخوت، یگانتی، کٹھے ہو کے مل جل کر پاکستان کے لیے یہی دھرتی ہے جو کہ اسلام کے نام پہ بنی، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی ہے. اب اس کو سنبھالنا، اس کو ٹھیک کرنا، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. پاکستان منزل، رستہ، جذبہ، بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں. سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو. عمران خان بول کے ساتھ، جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.